آج ہم عمرہ کا مختصر اور آسان انداز میں طریقہ جانیں گے۔ تو سب سے پہلے جب عمرے کے لیے روانہ ہونے کا ارادہ ہو تو غسل کرنا ممکن ہو تو غسل کر لیجئے، وگرنہ کم از کم وضو کرنے کے بعد پھر احرام کے لیے جو چادریں ہیں وہ پہن لیجئے، اور ابھی جو احرام کی نیت ہے یعنی عمرے کی نیت ہے وہ نیت نہ کیجئے، وگرنہ اگر نیت کر لیں گے تو پھر اس کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی اور پھر بعض اوقات خوشبو لگانا وغیرہ کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو غسل کر لیں یا پھر کم از کم وضو کر کے جو احرام کی چادریں ہیں وہ اوڑھ لیں، اور پھر 2 رکعت نفل ادا کیجئے۔ اب جب روانہ ہوں تو جب بالکل ہوائی جہاز کے اندر بیٹھ جائیں اور اڑنے لگے تو اس وقت پھر نیت کر لیجئے عمرے کی۔ نیت یہ ہے اللہم انی ارید العمرۃ، اور اپنی زبان کے اندر بھی نیت کر سکتے ہیں، کیونکہ نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں کہ یا اللہ میں عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں، عمرے کی نیت کرتا ہوں۔ تو یہ سب سے پہلا کام ہمارا یعنی جو تھا غسل کرنا، پھر احرام کی چادریں باندھنا، نفل ادا کرنا، اور اب نیت ہو گئی کہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں۔ اس کے بعد جب ہم مکہ شریف میں حاضر ہوں گے تو بیت اللہ شریف کا سب سے پہلا ہم نے طواف کرنا ہوگا، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو حجر اسود ہے وہاں سے شروع ہوگا، اور اس طرح سے کرنا ہے کہ جو حجر اسود وہ آپ کے الٹے کندھے کی طرف ہو، تو یہاں سے پہلا چکر آپ نے شروع کرنا ہے۔ تو حجر اسود سے شروع کرنا ہے اور پھر حجر اسود پر آ کر یہ ایک چکر آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو یوں اس طرح سے 7 پھیرے آپ نے لگانے ہوں گے۔ تو یہ ہو گئے 7 چکر خانہ کعبہ کے یعنی بیت اللہ کے طواف کے۔ اس کے بعد جو پھر 2 رکعت نفل ادا کیے جائیں گے مقام ابراہیم کے پاس، اگر جگہ مل جائے تو وہیں پر، وگرنہ مسجد حرام میں کسی بھی جگہ جہاں جگہ آپ کو میسر ہو جائے تو وہاں پر 2 رکعت نفل آپ نے ادا کرنے ہیں، اور یہ واجب ہے۔ اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، اور جو سعی شروع کرنی ہے وہ صفا سے شروع کرنی ہے اور مروہ تک۔ تو یعنی صفا سے جائیں گے مروہ تک، یہ 1 چکر ہو جائے گا، پھر مروہ سے صفا آئیں گے، یہ 2 چکر ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے 7 چکر صفا اور مروہ کے درمیان یہ سعی کے کرنے ہیں۔ اس کے بعد سب سے آخر کے اندر حلق اور تقصیر کا معاملہ آ جاتا ہے۔ اب اگر مرد ہیں تو ان کے لیے دونوں کاموں کے اختیار ہے، چاہیں تو حلق کر لیں یعنی سر کے جو سارے بال وہ منڈوا دیں، اور اگر چاہیں تو تقصیر یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تقصیر کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ جو انگلیوں کا پورا یعنی انگلی ہے اور اس کا 1 پورے جتنے بال، کم از کم چوتھائی کے بال کٹنا یہ ضروری ہوتے ہیں۔ تو چاہے حلق کرانا چاہیں تو حلق کرا لیں، وگرنہ کم از کم تقصیر یہ کرا لیں۔ اور خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تقصیر کرائیں گی، یعنی کہ جو اپنے بال ہیں ان کے چوتھائی حصے اس کے کم از کم 1 پورے جتنے ان کے بال کٹ جانے چاہیے۔ تو جب یہ کام ہو جائے گا آخری حلق یا تقصیر کا، تو آپ کا 1 عمرہ مکمل ہو گیا۔ اور اس کے اندر بعض لوگوں سے سنا ہے کہ 40 نمازیں ضروری ہوتی ہیں، تو ایک عمرے کی ادائیگی کے اندر 40 نمازیں کوئی ضروری نہیں ہیں۔ اور 40 نمازیں کب پڑھتے ہیں، کیا فضیلت ہے، انشاءاللہ یہ نیکسٹ ٹائم بیان کیا جائے گا۔ تو خلاصتاً سن لیجئے، 1 عمرہ مکمل ادا کرنے کا طریقہ کہ سب سے پہلے آپ نے غسل کرنا ہے، احرام کی چادریں پہننی ہیں، اور ابھی نیت نہیں کرنی، اور خوشبو وغیرہ بالکل لگا سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ نے 2 رکعت پھر نفل ادا کرنے ہوں گے، نفل ادا کرنے کے بعد جب آپ گھر سے روانہ ہوں گے تو اب جب ہوائی جہاز کے اندر بیٹھ جائیں اور اڑنے لگے تو اس وقت آپ عمرے کی نیت کر لیجئے کہ یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اور پھر دیگر بھی عربی الفاظ ہیں، عبارتیں اگر یاد ہوں تو وہ مکمل پڑھ لیجئے۔ اور اس کے بعد جب بیت اللہ شریف میں حاضری ہو تو وہاں پر آپ نے سب سے پہلا کام طواف کا کرنا ہوگا۔ 7 چکر حجر اسود سے شروع کرنا ہے، اور حجر اسود پر آپ کا 1 چکر کمپلیٹ ہوگا۔ تو 7 پھیرے اس طرح سے لگانے کے بعد جو ہے وہ مقام ابراہیم کے پاس یا جہاں جگہ مل جائے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں، اور پھر اس کے بعد صفا و مروہ کی سعی کرنی ہے، صفا سے شروع کرنا ہے مروہ تک۔ تو اس طرح سے یہ 7 چکر ہو جائیں گے آپ کے۔ آخر میں پھر یہ حلق یا تقصیر کا معاملہ کرا کے آپ عمرے سے فارغ ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ چادریں آپ اتار کے جو سلے ہوئے کپڑے وہ بھی پہن سکتے ہیں۔